جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج بلوچستان میگا کرپشن کیس کا فیصلہ آیا اور سابق سیکٹری خزانہ بلوچستان کے مشتاق ریسانی صاحب کو 10 سال قید اور خالد لانگو صاحب کو بھی سزا سنائی گئی ہے۔ یہ جو سپیڈی ٹرائل اتنی جلدی، میرا خیال ہے اس کی مثال کم ہی ملتی ہے کہ بلوچستان میں کم از کم فوری انصاف تو ہوا ہے، باقی صوبوں میں اور یہ سب سپیڈ سلو کی ہوتی ہے۔ 2001 میں جب نیب آیا تھا تو سب سے زیادہ سزائیں جو ہیں بلوچستان میں ہوئی ہیں۔ بلوچستان کرپشن زیادہ ہے یا کیا اور چکر ہو رہا ہے؟ بلوچستان کا بجٹ 6 ارب روپے تھا۔ اچھا، 6 ارب میں کتنی کرپشن کر لیں گے؟ فیصل آباد کی میونسپل کمیٹی کا بجٹ 8 ارب روپے تھا۔ میں جب فنانس میں جوائنٹ سیکٹری تھا، ٹینکیوں سے پیسے نکل رہے تھے، پتہ نہیں کہاں سے نکل رہے تھے۔ اچھا، میں عرض کرتا ہوں ٹینکیوں سے نکل رہے۔ دیکھیں، بلوچستان میں ریپڈ اس لیے ہے کہ 2-3 چیزیں ہیں، اور یہاں پر ریپڈ اس لیے نہیں ہے کہ یہاں پر لوگ بہت کامیاب ہو چکے۔ میں پنجابی ہوں لیکن اس کے باوجود میں بڑی حق بات کرنی چاہیے۔ بلوچستان کا ٹوٹل بجٹ جو این ایف سی ایوارڈ تھا نا 1991 کا، میں اس کو ڈپٹی سیکرٹری فنانس تھا اور وہ این ایف سی ایوارڈ کی میٹنگ میں شامل تھا، بلکہ وہ ڈرافٹ جو تھا وہ اس کمپیوٹر پہ ٹائپ، حالانکہ میری ٹائپ بڑی کمزور تھی لیکن کیونکہ خفیہ رکھنا تھا تو اس کو ٹائپ بھی میں خود ہی کرتا تھا، اس میں اس کا ٹوٹل جو بینچ مارک تھا وہ 6.1 بلین روپیز تھا، 6.1 ارب روپیہ۔ ٹھیک ہے، اچھا خاصا گھر آج پلازا بنایا نا تو نہیں بنتا ڈیفینس میں، یا ادھر مین روڈ پہ نہیں بنتا، تو اس میں سے آپ میکسیمم 1.7 ارب روپے کی ڈیولپمنٹ بجٹ تھا، اس میں کیا ننگی نہائے گی کیا اور نچوڑے گی کیا۔ لیکن جب نیب جس وقت آیا ہے تو نیب میں ہوا یہ کہ ظاہر بات ہے نیب کے تمام آفیسر جو تھے دے ور بیسیکلی سینٹ فرام پنجاب یا مختلف اور جگہ سے، اور وہ وہاں جہاد کرنے جا رہے تھے۔ تمام ٹوٹل جتنی بھی بیوروکریسی تھی وہ ساری کی ساری انہوں نے پکڑ کے بند کر دی۔ آپ دیکھیں سارے کیسز جو تھے، تاج جعفر والا کیس لے لیں، اس کو عشرت والا کیس لے، تو سارے کے سارے منطقی انجام تک پہنچائے گئے۔ 2-3 وجہ، ایک تو یہ ہے کہ وہاں لیگل سروسز کا تصور ہی کوئی نہیں، بالکل چھوٹے سے لوگ، جو بیچارے 100-150 وکیل تھے وہ اس میں واقعہ میں شہید ہو گئے۔ پھر وہ بڑے تک سے تکلیف سے کہتے ہیں کہ سر مسئلہ سارا یہ ہے کہ ہمارا کوئی ایک واقف بھی ایسا نہیں کہ جس سے ہم کوئی صوبیدار تک نہیں ہے ہمارا کہ ہم جا کے بات کریں کہ بھائی میجر صاحب سے بات کرا دو۔ تیسرا یہ ہے کہ بلوچستان کا ایک بڑا سٹائل ہے رواج کا کہ کام آیا آ کے کر دیا، یار بس ٹھیک ہے تم کر لو، اور وہ آنکھوں کی شرم حیا میں کام ہو جاتا ہے۔ میجر کیسز پروسیجر تھے، لیکن یہ کیس جو ہے یہ تو بہت امپورٹنٹ تھا۔ یہ سیکشن افسر ہوتا تھا میرے پاس مشتاق ریسانی، جب میں ڈپٹی سیکرٹری تھا اس وقت، سب سے جونیئر موسٹ آفیسر جو تھا، لیکن وہ فنانس میں ٹرسٹ میں ترقی کرتا وہ سیکرٹری فنانس ہو گیا۔ سیکرٹری فنانس جو ہے بلوچستان میں ہمیشہ ہر جگہ ایک جونیئر آدمی لگایا جاتا ہے تاکہ اس کی گردن موڑی جا سکے۔ کہنا یہ ہے کہ مشتاق ریسانی کا جو کیس ہے یہ تو آپ نے ایکسپیڈائٹ کر لیا، اس کی ایک بسی وجہ ہے کہ آپ پہ کوئی پریشر ڈالنے والا نہیں تھا۔ آپ سارے گواہ بھگت گئے وہاں پر، عدالت بھی وہاں موجود ہے، 100 کے قریب گواہ بھی بھگتے، نیب کر رہا تھا، نیب حالانکہ اس کے خلاف تھا، عدالت میں نیب کر رہا تھا، ہم نے 2 ارب روپیہ لے لیا پلی بارگیننگ کے اوپر، اس کو چھوڑ دیں۔ صحیح ہے، عدالت نے کہا نہیں جرم ہوا ہے 10 سال سزا دے دو، چلو ٹھیک ہے۔ نیب شکست کھائی ہے اصل میں، اس میں نیب کہتا ہے کہ 2 ارب روپیہ بس ٹھیک ہے کافی ہو گیا، ناساز کی جائیدادیں بھی انہیں جائیدادیں بھی ضبط کرنی۔ ایک جگہ مطلب یہ ہوتا ہے، ایک جگہ یہ ہے کہ پیشیاں بھگتتے ابھی تک منی لانڈرنگ کا کیس ہے، شہباز شریف صاحب کا 108 میں سے 3 بندے بھگتے ہیں، وہاں وکیل بھی چلے جاتے ہیں، کبھی کو بھی چلے جاتے ہیں، رانا ثناء اللہ آج تک فرد جرم عائد نہیں ہونے دیتا۔ وہ ہنستے ہیں کہ یار یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ آپ کے بارے میں ایک تاثر پیدا کرتی ہیں کہ آپ اگر کوئٹہ کی طرف یہ سکھر سے گاڑی مڑتی ہے تو سمجھو خدا حافظ ہے یار ہمارا۔ یا تو میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ان کو چھوڑ دو، لیکن کہتا ہوں کہ کم از کم وہ ایک لٹکا ہے تو یہاں بھی تو لٹکے اس سطح پہ۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں پنجاب میں کوئی کرپشن نہیں ہوئی؟ میں سچی بات بتاؤں کہ وہ پورا 6 ارب روپے کی جو ٹوٹل کرپشن ہے وہ کسی ایک یہاں پر ڈپٹی سیکرٹری کے لیول کی کرپشن نکل سکتی ہے، ایک وزیر کی کرپشن نکل سکتی ہے۔ آپ خود سوچیں نا کہ ٹوٹل بجٹ ہی جس کے اتنا ہو اس پہ کتنے کیسز آپ نکال لیں گے، اور کتنے یہ وابڈا کا، میں جس زمانے میں ہم جا رہے تھے آئی واز سیکرٹری بی ڈی اے، تو وابڈا کی نیگوسیشن ہو رہی تھی، وہاں تھوڑی سی بجلی جو ملتی تو 2% جو بجلی تھی بلوچستان کی ٹوٹل تھی، تو ہم نے کہا باقی چھوڑ دو۔ آپ کہتے وابڈا والے 32% جو ہے ہمارا لاسز ہے، آپ 2% لاسز کم کر لو، ہماری بجلی مفت ہو جائے گی۔ صحیح۔
مطلب جس جگہ کو آپ محبت سے ساتھ رکھ سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں. اب وہ خالد لانگو جو ہے، اس کے والد میرا بہت اچھا دوست تھا، عبدالخالق لانگو، وہ وہاں کا بہت شریف آدمی. یہ اس کے اندر اس کیس کے اندر جو ٹھیکیدار ہے اس کو معافی دے دی گئی. ابھی جو سیکٹری لوکل گورنمنٹ تھا، اب یہ پیسہ اس سے برآمد ہوا ہے. اب لیکن کسی نے یہ اسٹڈی نہیں کی یہ پیسہ کہاں سے اس کے پاس آیا، کس طریقے سے آیا، کیسے آیا. یہ وہ کہتا رہا کہ میں بتاتا ہوں، لیکن نہیں. یہاں وہ کہتے کھڑے ہو کے، زرداری بھی اور شہباز شریف بھی اور شہباز شریف بھی، کہ پہلے یہ ثابت کرو کہ میرے پاس یہ کئی ارب روپیہ کرپشن کا آیا ہے، تب میں بتاؤں گا کہ یہ نہیں. وہاں 2 ارب ٹینکی سے نکالتے ہیں، آپ کہتے ہیں تمہیں 10 سال قید ہے. اس کی ٹینکی سے نکلتا ہے، وہ کہتا ہے بتاؤ یہ تو میرا اپنا ہے. اور بھائی بتاؤ تمہارا اپنا کہاں سے آیا. تو یہ میں بنیادی طور بتانا چاہتا ہوں کہ اس سے چیزوں کو نفرت تو بڑھتی ہے، لوگ سمبولک لیتے ہیں اس کو. آپ سوچیں کہ چیف سیکرٹری کے پی کے، اس کو سزا ہوتی ہے فرنیچر خریدنے کے اوپر، چیف سیکرٹری لیول کا بندہ. اور وہ بندہ جو ہے اس کو باقاعدہ مشرف یہ کہتا ہے کہ اس بندے کو، اجاز خان کے بدن کیا نام، عزیز خان نام، اس لیے بندہ باقاعدہ اس کو قید پا مشقت دو. اور وہ ٹائی پہن کے جیل کے اندر بچوں کو پڑھاتا ہے. کیوں کہ مشرف کا بھائی جاوید مشرف جو ہے وہ دونوں بیچ میٹ تھے اور دونوں کی آپس میں تسلسی تھی اور وہ اس کو لیتے. اور وہاں پر اور بھی 8-10 لوگوں کو آپ نے گرفتار کر لیا. پہلا جو بندہ جو ہے وہ گرفتار ہوا، اللہ بخشے فوت ہو گیا، ہمارا دوست حضرت سرور کاکڑ جو ہے بیچارہ موٹا سا آدمی تھا، شوگر کا مریض. اس کو اسلام آباد کے تھانے کے اندر آپ نے پکڑ کے بند کر دیا. اب پنجاب میں سے کوئی نہیں ملا آپ کو بند کرنے کے لیے اسلام آباد کے تھانے کے اندر. یہ وائٹ کالرز کے سارے پھرتے رہے اسی طرح، سب کے کیسز چل رہے تھے. میں ہر بیوروکریٹ کو جانتا ہوں، ہر بندے کی کیسز چل رہے تھے، لیکن وہ آہستہ آہستہ صفا ہوتے چلے گئے. وہ اسے کہتے ہیں وہ بات غالب والی نا، کہ پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق. آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا. وہ کہتے جائیں کرپشن ہے، بالکل ہے، لیکن جتنی تیزی سے ٹرین وہاں چلتی ہے اتنی تیزی سے ٹرین پنجاب میں بھی چلنی چاہیے. ہر جگہ چلنی چاہیے، ہر جگہ، سندھ میں بھی چلنی چاہیے، ہر جگہ چلنی. میں مزداری کا نام لیا ہے نا، وہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ نہیں آپ پہلے اس سے پوچھیں جا کے. تو یہ معاملہ ہے، وہ وہاں موجود ہیں لوگ، ان کے کنیکشنز ہیں. یہ اسی نے ہمارے سارے جو ہے صاحب کو خراب کر دیا. اور حالانکہ جاوید اقبال صاحب جو ہیں یہ اور مشتاق رحسانی ایک قسم کے پڑوسی رہے ہوئے ہیں. اچھا چلیں جی، پروگرام کا وقت جو ہے یہاں ختم ہوتا ہے. کل انشاءاللہ پھر ملیں گے نئے موضوعات کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.